الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج انشاءاللہ صبح پر نور کی اس محفل میں سورۃ روم کی 44 نمبر آیت کریمہ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں من کفر علیہ کفرہ من کفر فعلیہ کفرہ عمر عزیز ایسے عشرت کے بت خانے میں خدا فراموشی ناک وطن دیشی بد کرداریاں نافرمانی ان درندگیوں میں ان غلاستوں میں غیر ظلمات میں دھس گیا کفر کیا تھا اپنے پروردگار سے بغاوت و سرکشی تھی جس گندگی کا طواف کرتا رہا عمر بھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا اپنے اہل و عیال کو دھوکہ دیتا رہا وَعَلَيْهِ كَفَرَهُ اس زہریلے بیکٹیریے میں اس کا کلیجہ نگل لیا پچھلی آیت کریمہ کا تسلسل ہے اللہ جل شانہ نے وہ پردے اٹھائے تھے کہ ہستی بستی قومیں دردناک عذابوں میں مٹا کر رکھ کر دی گئی فرد جرم کیا ہے بھول کیا ہے کفر کیا ہے اللہ بادشاہ فرما رہے تھے کان اکثرهم مشرکین انہوں نے اپنے پروردگار کو چھوڑ دیا تھا اپنی تخلیق کو بھول گیا اپنے آپ کو بھول گیا رب کی ربوبیت اس کی عظمت اس کی کبریائی سے منہ موڑا اللہ جل شانہ کے مقابلے میں کئی خدا بنا دیے دنیا اسی سلسلے کی یہ آیت میں تشریح ہو رہی ہے
من کفرا اپنے پروردگار سے کھلی بغاوت اور کھلی سرکشی. اللہ جل شان ہو اس پہ اپنے رحم و کرم کرتا رہا اور اپنے رب کی عظمت کو ٹھکراتا رہا دنیا میں. کفر کی بغاوت اور کفر کا بیکٹیریا اور کفر کی زہر کائنات کی فطرت کی کرسیاں کرتا گیا. اپنے مفاد کی آگ میں جل کے راکھ ہوا. در پردہ وہ دنیا میں خدا بنا رہا. سارے بسیرے، سارے آشیانے، ساری پناہ گاہیں اس نے غصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا. فطرت کی سلامتیوں کو ٹھکرا دیا. اپنی گندی شہوتوں کو، اپنے مفاد کی ٹیکنالوجی کو اللہ جل شان ہو کے مقابلے میں کئی خدا بناتا رہا اور پوجا کرتا رہا. اس کے دل سے اللہ تعالیٰ نے سلامتیوں اور تسکین کی دنیا کو اٹھا لیا. اس قرآن پاک اور اس کلام پاک میں بار بار اللہ پاک نے حضرت انسان پہ یہ واضح کر دیا کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، تیسرا کوئی نہیں، اور ٹھکانے بھی دو ہی ہیں. ایک صدق کا ٹھکانہ ہے، ایک کذب کا ٹھکانہ ہے. صدق کی سلامتیوں اور عافیت اور ان حسین اور پرنور راستوں کو چھوڑ کر ساری کائنات اور سارے انبیاء کرام جس پر حق کی دلیل ہے، ہر چیز کو اس نے ٹھکرا دیا تھا. بالآخر اس آگ میں اسے خود ہی جلنا پڑا. پالئی کافر ہو، یہ اس کا اپنا کردار تھا، یہ اس کا اپنا ذاتی اختیار تھا. اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، تکبر کیا، غرور کیا. دلیلیں اس وقت دم توڑ گئی تھی جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کل عالموں کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے. لا الہ الا اللہ. ہر دلیل دم توڑ گئی جب اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے. ہر ذرے سے جو نغمہ گونجا محمد رسول اللہ. آپ علیہ السلام کی ذات و صفات
سب سے پہلی اور سب سے آخری وہ دلیل ہے جس کے سامنے دنیا کی کذب کی ساری ٹیکنالوجیاں نصف و نابود ہو گئی. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. یہ دو ٹھکانے ہیں. ایک صدق کی دنیا کا راستہ ہے، باقی سارے کا سارا کذب و راگ ہے. میں ایک دلیل کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کسی علم کتاب اور کسی ٹیکنالوجی کی مجھے ضرورت نہ تھی. کیونکہ یہ نکارہ میرے کانوں سے ٹکرا چکا ہے. اليوم أكملت لكم دينكم. کائنات کے حسن و جمال کی ساری تکمیل ہو چکی ہے. اللہ جل شانہ نے تمام نعمتوں، تمام عطاؤں کی اپنے حبیب علیہ السلام پر تمام کر دی. پھر اس کے بعد مجھے کس ٹیکنالوجی کی کیا ضرورت تھی؟ میری دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کسی دلیل کو اب نہیں مانتا. صدق کی دنیا کے یہ حسین راستے جو تعمیر و تعبیر ہیں خدا کی پیغمبروں کی طرز حیات سے، اس کلمہ اور کلام سے، ان سعادتوں سے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے جب ان سلامتیوں کے ان چشموں کا جہاں مجھے پھیلایا، مجھ سے سارے عذاب اٹھ گئے. میں اپنی حقیقی منزل کی طرف، اس سکھ چین کی دنیا کی طرف رواں دواں ہوا. صاحب افتخار ہوا. میرے بسیرے، میرے ٹھکانے، میری پناہ گاہیں میرے رب کی قربتوں میں اور اس کی رفاقتوں میں. یہ صدق کے راستے تھے. اللہ فرما رہے ہیں وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. میرے رب کی حسن و جمال کی وہ تخلیق جس نے مجھے معزز بنایا. کتنے حسین رشتے تھے وہ. اور رشتے کی آشنائی ملی جب مجھے لذت آشنائی رب جلیل نصیب ہوئی. اس کے بعد کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اول آخر ظاہر و باطن تمام دلیلوں سے بے نیاز کر دیا. کفر اپنی جلائی ہوئی آگ میں جب گر رہا ہے، اس کے دل کے ناخانوں میں
باطل اور بتخانے کے بیکٹیریا نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں، دو ٹھکانے، انسانوں میں دو ہی گروہ ہیں جو صدق کی دنیا سے وابستہ ہوئے، ان کی ساری دلیل، ان کی ساری کائنات، ان کا سارا اثاثہ، ان کی ساری قوتیں اور توانائیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد نہ کسی بسیرے کو مانتے ہیں، نہ کسی ٹھکانے کو مانتے ہیں، نہ کسی دلیل کو مانتے ہیں۔ اس لیے کہ تسکین عالم کے سمندر بہا دیے اس پروردگار نے جب سے مجھے میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت نصیب۔ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون۔ یہ راستے ہیں اہل صدق کے، اہل وفا کے۔ مجھے جان دینا بہت آسان ہو گئی۔ یہ کس کا کرم تھا کہ سارے ہی حجاب اٹھ گئے۔ مگر میں دامان رحم کبھی چھوڑ نہیں سکتا، یہ میری مجبوری بن گئی۔ دو گروہ، دو ٹھکانے۔ جب جنتوں کی بات ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے تمام علم و قطع ایک نگاہ سے میرے سینے کو سرفراز کر دیا۔ ان سلامتیوں کی بات ہوتی ہے بابا، جنت، اس حافظیت اور خیر و امن کی بات ہوتی ہے، اس سکچین کی بات ہوتی ہے۔ میاں جی، میں اللہ کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ میرے رب کی لذت اشنائی کی بات ہوتی ہے۔ میرے بسیرے، میرے آشیانے، میرے ٹھکانے، میری پرواز، میرے اس سچے پروردگار کی رفاقتوں اور قربتوں میں۔ یہ ٹھکانہ مجھے کس نے بتایا؟ اے صدق والو، اے حق والو، اے انصاف والو، اے وفا والو، تم کس ٹیکنالوجی کو ڈھونڈتے ہو؟ تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتا؟ تو ہی سلطان عالم یا حبیبی، من بے دل بجمل تو اجبران۔ میرے سارے حجاب اٹھ گئے۔ مجھ بے قرار ہو بے چین کو پکڑ کے میرے رب کے روبرو کھڑا کیا۔ سلام قولا من رب رحیم۔ سدا بار برکھا باریں برسی، بہت برسی، خوب برسی، برستی رہی اور برستی رہے گی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم کا خیر ہے۔ تو گوگل کی غلطان میں ٹیکنالوجیاں ڈھونڈتا رہے،
حق کی پرواز کرنے والے وائر ناکامی کے کارواں جاتا. ان ظالموں نے بھی یہ اوپر جس آیت کا تذکرہ ہوا ہے ہنسی بستی دنیا کو، ہنستے بستے شہروں اور کائنات کو اپنے ساتھ لے ڈوبے. وہ بھی ٹیکنالوجیاں ڈھونڈتے تھے، خدا کے نبیوں کو ٹھکرا کے اپنی سمجھ کو مرشد بنایا، حق کو ٹکرایا. لذت آشنائی سے معروم ہے، ذلیل اور رسوا ہوئے، ہلاک ہوئے. ہر رشتہ اللہ نے ان سے چھین لیا. آیت کریم انسانیت کے دونوں رخوں کی ترجمانی فرما رہی ہے. جب تو بھٹک جاتا ہے، جب تو جان بوجھ کے سرکشی کرتا ہے، تیرے سامنے اللہ جل شانہ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام موجود ہے، پھر کس مصیبت میں تو گرفتار ہو گیا؟ در پردہ تم نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی قدر نہ کی. من کفر فعلی کفرہ، خود ہی اپنے گھر کو جلاتا ہے، خود ہی بہک جاتا ہے، خود ہی تماشا کرتا ہے اور خود ہی تماشا بن جاتا ہے. تیرے رب نے تو تیری تخلیق اپنے حسن و جمال اور سلامتیوں کے ساتھ کی تھی، سلامتیوں کے راستوں کے لیے سیدھا، سچا، سچا، سادہ اللہ کا کلام تیرے سامنے. میں حیران ہوں آج کے انسان پہ، اس کلام حق کو چھوڑ کر جس میں 18,000 عالموں کے سمندر بے کراں ٹھاٹھے مار رہے ہیں. اس کا تعلق فنا سے ہو یا بقا سے ہو، یا حق سے ہو یا باطل سے ہو، یا ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، یا عالم کارگاہ حیات سے ہو یا برزخ سے یا محشر سے، ہر پردہ تیرے سامنے اٹھاتا ہے. اس کلام کی شان یہ ہے. پھر قرآن کو چھوڑ کے کہاں پر ٹیکنالوجیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہ دو راستے اللہ پاک نے آج کے آیت کریمہ میں دونوں سے عجاب اٹھایا. صدق کے حسین راستوں پہ اجمال باری کے حسین لباسوں میں آراستہ، تسکین عالم کے ٹھنڈے چشموں کے آب حیات کے ساتھ رواں دواں ہے. ان کے سروں پہ گنبد خضرا کا سایہ ہے. ان کا ہر پل، ہر لہجہ جنت کی سرفرازیاں قربان ہیں. ان کے لباسوں کو دیکھ، ان کی قربتوں اور رفاقتوں کو دیکھ، ان کے ٹھکانوں اور بسیروں کو دیکھ، اجمال باری کی تجلیات سے معمور ہے. ثم تلین جلود وقلوب علی ذکر اللہ. حق، اللہ کے حبیب علیہ السلام حق. میں باقی کسی کو کچھ نہیں مانتا، مجھے جان دینا بہت عزیز ہے. ہوا میں جو سرفراز اور باقی افتخار، تو میں شہید ناموس نبوت ہوں. یہ احسان
کملی والے کا ہے. دوست تو قرآن اس لیے پڑھتا ہے خدا کی روانیوں پہ، خدا کے خزانوں پہ، ان سبیلوں پہ، ان وسیلوں پہ، ان اسبابوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. خدا کی بچڑی مخلوق پر ظلم ڈالتا ہے. تو اپنے آگ میں خود ہی جاتا ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا اقام خدا بندی رب جلیل کی وہ عطائیں لیے ہوئے عمل یہی ہے نا. صالحا تمہیں مال صالح کو کیا جانے. خدا کے نبی نے دعا فرمائی تھی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرات توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. نبوت صالحیت کی دعا کر رہی ہے. تو کیا جانے کہ صالح ہونا کیا چیز ہے. میں نے عرض کی وہ شہید ناموس نبوت تھے، سب کچھ لٹا کے رکھ دیا، اپنے جگر کے ٹکڑے کر دے. انہیں یاد ہی نہیں ہے بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، نیند کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے. اس نے اس پناہ کو اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے اور بقا باللہ پہ جا بات. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کتنی حسین دنیا تھی، کتنے حسین راستے تھے. یہ قرآن، یہ کلام، یہ کلمہ، یہ نبوت ان حسین لباسوں میں ملبوس ہو کر اپنے دریچوں میں، اپنے بسیروں میں، اپنے ٹھکانوں میں اپنے آقا علیہ السلام کی آنکھ سے ٹپکے ہوئے موتی تھے. یہ سارا سامان لے کے اللہ کے روبرو کھڑے ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ حاضری اللہ ناظری لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. کتنی حسین پرواز ہے، کتنی حسین دنیا ہے. ان ساتھوں کی دنیا میں، اس سکھ چین کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے جاں آباد ہوئے، سرفراز ہوئے، دلدار ہوئے، جیدار ہوئے، سردار ہوئے. ھذا من فضل ربی یؤتی من یشاء. اللہ سے دعا ہے اللہ مہربانیاں کرنا، اللہ اپنے محتاجوں پہ رحم کرنا.
اللہ خیر نصیب فرمانا، بہرحال کسی فتنے اور کسی شر کے زلزلے سے ہمیں محفوظ رکھ، بہرحال ہمارے ٹھکانوں کی، ہمارے گرانوں کی، ہمارے بسیروں کی حفاظت فرمانا، اللہ اس وطن کی دھرتی کی حفاظت فرمانا، رحم فرمانا، اللہ ہم کسی ایک ہی آشیانے کے رہنے والے، ظالموں نے ہم کو تتر بتر کر دیا، اللہ ہمیں آپس میں با میرے محبت فرما، اللہ خیر اور بھلائیاں فرما۔